جنت میں گئے تو آپ نے جنت میں بڑی بڑی 4 نہروں کو دیکھا. ساتھ میں بول رہا جنت میں بڑی بڑی کتنی نہروں کو دیکھا. جنت میں نہریں کتنی ہے کوئی کسی کو نہیں معلوم. لا تعد ولا تحصى. کوئی گن نہیں سکتا کہ جنت میں نہریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بنائی ہے. لیکن بڑی بڑی جو نہر ہے جنت میں وہ کتنی ہے؟ ساتھ میں بولے کتنی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے تو آپ نے بڑی بڑی اتنی بڑی کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. لیکن کتنی بڑی بڑی نہروں کو دیکھا؟ 4 نہروں کو دیکھا. جس میں پہلی جو نہر تھی وہ پانی کی تھی، بولو سبحان اللہ. دوسری جو نہر تھی وہ دودھ کی تھی، بولو سبحان اللہ. تیسری جو نہر تھی وہ شہد کی تھی، بولو سبحان اللہ. اور چوتھی جو نہر تھی وہ شراب کی نہر تھی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہروں کو دیکھا. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہمارے نبی معراج میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے. اب ہمارے نبی نے 4 نہروں کو دیکھا اور یہ چاروں نہروں کا ذکر قرآن پاک میں. 4 نہر، پہلی نہر کس کی؟ پانی، پھر دودھ کی، پھر شہد کی اور پھر شراب کی. اس کا قرآن کریم میں 26 کے بارے میں ذکر ہے. اللہ نے فرمایا فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، یہ پانی کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، یہ دودھ کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، یہ شہد کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، یہ شراب کی نہر. تو اتنی بات پکی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے بڑی بڑی 4 نہروں کو دیکھا. ایک پانی کی نہر دھوم دھام سے بہہ رہی ہے، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک شہد کی نہر ہے، ایک شراب کی نہر ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ایک سوال پوچھا کہ جبرائیل یہ 4 نہریں تو نظر آتی ہے، 4 نہر نظر آتی ہے، پانی کی بھی ہے، اس کے بعد بہت دور جاؤ تو دودھ کی ہے، اس کے بعد اور آگے جاؤ تو شہد کی ہے، اس کے بعد جاؤ تو شراب کی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ 4 نہریں تو نظر آتی ہے لیکن یہ ختم کہاں ہوتی ہے؟ ختم کا اسے تو ہم کو تو دکھ رہا ہے کہ پانی کی نہر جاری ہے، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، یہ جاری ہے اور بہت دھوم دھام سے بہ رہی ہے. لیکن یہ ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی یہ 4 نہریں ختم ہوتی ہے حوض کوثر پہ جا کر ختم ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی قیامت میں ہمارے نبی جس حوض پر کھڑے ہوں گے اور جس حوض سے ہمارے نبی جام کوثر پلائیں گے وہاں پر جا کر یہ نہر ختم ہوتی ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولو حوض کوثر پر، اور ہمارے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر جس کو قرآن کریم نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ بڑی بڑی 4 نہریں ختم کہاں ہوتی؟ جبرائیل نے کہا میرے اللہ کی قسم یہ 4 نہریں حوض کوثر پر یعنی پیارے نبی آپ کے قدم مبارک پر آ کر ختم ہو جائے گی. کیونکہ ہمارے نبی حوض کوثر پر ہوں گے وہی آ کر یہ 4 نہریں ختم ہوگی تو ہمارے نبی کے قدم مبارک پر ختم ہوگی. اب سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ تو پتا چل گیا کہ نہر ختم ہوگی میرے قدموں پر حوض کوثر پر، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم کو تو صرف نہر بیٹھتے ہوئے نظر آ گئی اور ختم معلوم ہو گیا کہ 4 کی 4 ختم ہوگی حوض کوثر پر. یعنی ہمارے آقا بولو نہ تاجدار مدینہ کے قدم مبارک پر آ کر ختم ہوگی. لیکن یہ شروع کہاں سے یعنی اس کی اسٹارٹنگ کہاں سے، اس کا مبدا کہاں سے ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ہمارے نبی نے کہا جبرائیل تمہیں بھی نہیں معلوم کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی؟ حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہے لیکن ہاں ایک کام ہے اللہ مجھے نہیں بتائیں گے، آپ پوچھ لو آپ کو اللہ ضرور بتا دیں گے. آپ پوچھ لو نا، آپ تو معراج پر آئے ہو، اللہ کے مہمان بن کر آئے ہو، آج جو آپ کہو گے اللہ راضی ہے تو آپ پوچھ لو نا. تو ہمارے آقا پاس نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ یہ 4 نہریں نظر آ گئی اور یہ بھی پتا چلا کہ 4 نہروں کا اینڈنگ اس کا ختم ہونا میرے قدم مبارک پر ہوگا اور کوثر پر ہوگا. لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آنکھیں بند کر دو. اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب آنکھیں، ہمارے نبی آنکھیں
تھوڑی دیر کے بعد اللہ فرماتے افتح عینیک کا، آپ دونوں اپنی آنکھوں کو کھولو. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو کھولا، سامنے بڑا گنبد تھا. بڑے سامنے بڑا، جیسے ہم نے مسجدوں کے گنبد دیکھے نا، وہ بہت چھوٹے، ایک بہت بڑا بالکل جیسے چاندنی کلر کا وہ ایک بڑا گنبد تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا یہ گنبد ہے، اسی کے اندر سے چاروں نہریں شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے گنبد میں جانا ہے. ارے بولو مجھے گنبد میں جانا ہے، اتنا بڑا گنبد ہے، مجھے اندر جا کے دیکھنا ہے کہ نہریں شروع کیسے ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ. جب ہمارے نبی گئے اس گنبد کے پاس گئے، حدیث پاک میں لکھا بہت بڑا سنہرا تالا لگا ہوا، بولو بہت بڑا سنہرا. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا اللہ تو کہتا کہ گنبد میں چلے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ نہریں کہاں سے شروع ہوتی، لیکن یہاں تو بہت بڑا تالا لگا ہوا. اللہ نے کیا فرمایا، ایک بار کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کہتے ہیں یہ تالا کھل جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پڑھ کر کیا ہوگا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بولو تالا کھل جائے. ہمارے نبی اس گنبد میں گئے، جب گنبد میں گئے تو دیکھا کہ 4 بڑی بڑی فریم لگی ہوئی ہے اور وہیں سے یہ آ رہی ہے، پانی کی نہر بھی آ رہی ہے، دودھ کی نہر بھی ہے، شہد کی نہر بھی ہے، شراب کی نہر بھی ہے. لیکن ہمارے نبی فرما کے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، جب میں گنبد کے اندر گیا تو میں نے پہلی نہر کے اوپر دیکھا لکھا ہوا تھا باطل اور مین، یعنی کیا لکھا تھا، دوسری نہر پر لکھا ہوا تھا اللہ، تیسری نہر پر لکھا ہوا تھا الرحمن، چوتھی نہر پر لکھا ہوا تھا الرحیم. یعنی چاروں نہروں کو ملاؤ تو شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے جو رحمان بھی اور رحیم بھی ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی میں تم سے کتنی محبت کرتا، اے میرے نبی میں تم سے کتنی محبت کرتا کہ چاروں نہروں کو شروع کرتا ہو اپنے نام سے اور ختم کرتا ہو محمد کے نام پر. بس شروع ہوتی ہے اللہ کے نام سے اور ختم ہوتی ہے محمد کے قدموں پر. میرے پیاروں جس سے پتا چل گیا کہ ہمارے اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ نہیں اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. اب پوائنٹ پر آ کر میں نے جو بات کیوں آپ کو سنا تھا اور ہمارے نبی کی ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا میں کو اوپر سے بھی گیا اور میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے دیکھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نام سے چاروں نہریں شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے چاروں نہریں شروع ہوتی ہے اور میرے قدموں میں آ کر ختم ہوتی ہے. تو حضرت جبرائیل نے ایک سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول اتنی بات تو ہے کہ قیامت میں آپ سب کو اپنے ہاتھوں سے سامنے پہنچا، میں آپ کو معلوم ہے نا بہت ہے بہت اچھا ہمارے نبی کھڑے ہوں گے، بہت ہوگا. اور حدیث پاک میں لکھا ہے کہ اس کا پانی جو حوض کا پانی ہوگا نا تو دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. بولو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا اور شہد سے زیادہ. یہ ہمارے نبی حوض کوثر پر ہوں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی آتے جائیں گے اور میں ان کو حوض میں سے پانی پلاتا جاؤں گا، لیکن وہ پانی عام پانی نہیں ہوگا، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرمایا من شریب منہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ میرے ہاتھوں سے پی لیا پھر وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ حوض کوثر آپ کا بہت عظیم ہے، اس میں جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اور ہمارے نبی نے خود فرمایا جو ایک گھٹ پی لے گا وہ کبھی نہیں پیاسا، اور دوسری بات جو ایک گھٹ پی لے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے گا. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا آپ کس کو پلاؤ گے اور کس کو نہیں پلاؤ گے؟ کس کو؟ بس یہی پوائنٹ پر آنا ہے کہ قیامت اتنی بات ہے کہ ہمارے نبی قیامت میں حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے. بولو ہے نا، یہ تو ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہے کہ پانی بہت زیادہ اچھا ہوگا اور خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے ہوں گے اور ایک طرف ہمارے نبی کھڑے ہوں گے، دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، یہاں حضرت عمر ہوں گے، ادھر حضرت عثمان ہوں گے، ادھر حضرت علی ہوں گے اور ایک ایک امتی کو آواز دی جاتی ہوگی آ جاؤ آ جاؤ. ایک میرے پیارے لائن لگی ہوگی اور جو پیتا جائے گا کبھی پیاسا
نہیں ہوگا، ڈائریکٹ جنتی ہو جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ کن کو پلاؤ گے اور کن کو؟ سب کو پلائے، ان کو کن کو پلائے گا؟ ہاتھ اوپر کرے، حوض کوثر پر، بھائی میرے کو بھی، آپ کو بھی، سب کو جامع کوثر پینا ہے، لیکن قاعدہ رول ریگولیشن برابر ہے۔ آپ کس کو پلاؤ گے اور کس کو نہیں پلاؤ گے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جبرائیل قرآن میں تو لکھا ہے کس کو میں پلاؤں گا کس کو نہیں پلا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی قرآن تو میں لے کر آئے۔ میں بتاؤ ہمارے نبی کے پاس قرآن کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبرائیل امین آتے تھے، فرمایا قرآن تو میں لے کر آیا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھ کے سنایا، سب لوگ سنیں گے انشاءاللہ سنیں گے۔ ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا کہ کن لوگوں کو میں پلانے والا، میرے ہاتھوں سے جامع کوثر، میرے ہاتھوں سے حوض کوثر، میرے ہاتھوں سے دودھ سے زیادہ سفید پانی، میرے ہاتھوں سے شہد سے زیادہ میٹھا پانی، میرے ہاتھوں سے برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی، اور جو پیے گا پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، اور جو پیے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ لیکن میں کس کو پلاؤں گا اور کس کو نہیں پلاؤں گا؟ ہمارے نبی فرماتے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میرے بولے کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہوا؟ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو، پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، پارہ نمبر 28، اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس کو ہمارے نبی پلائیں گے کس کو نہیں پلائیں گے؟ فرمایا جو یہ قاعدے پر عمل کرے گا، جو ہمارے نبی کہے وہ کرنے کا، ساتھ میں بولو جو ہمارے نبی کہے وہ، اور جس سے ہمارے نبی روکے اس سے رکنے کا، یہ قیامت میں نبی کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پیٹا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے نبی جو کہے وہ، یعنی آواز نہیں آئی، بولو جو کہے وہ کرنا، اور ہمارے نبی جس سے روکے اس سے رکنا۔ سمجھ لو یہ سب کا ایمان والا، یہ قیامت میں نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر حوض کوثر پر آئے گا، یہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کا جنتی ہوگا جس نے فیصلہ کر لیا کہ نبی جو کہے وہ کرنا، نبی جس سے روکے تو کون کون تیار ہے؟ اور جو اس کا اپوزٹ ہوگا، جو اس کا اپوزٹ ہوگا وہ بھی آئے گا۔ ارے بولو وہ بھی قیامت میں آئے گا، وہ قریب آئے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے فرشتے ان کو کھینچ کے پیچھے کریں گے، ارے ہمارے نبی کو حوض کوثر پر ہوں گے، سب آتے ہوں گے، لیکن جو اس کا اپوزٹ ہوگا، جس نے نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا، نبی نے جس سے روکا اس سے روکا نہیں، نبی نے جس بات کو کرنے کو کہا وہ کیا، وہ بھی آتا ہوگا۔ فرشتے ان کو دور ہٹائیں گے، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ تو ہمارے نبی ان سے پوچھیں گے کہ ارے میرا امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا امتی ہے، فرشتوں تم اس کو بھگا کیوں رہے ہو، تم اس کو دھکا کیوں دیتے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اس نے زندگی پر آپ کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ اس وقت ہمارے نبی بھی کہیں گے بھیج دو، یہ جنتی نہیں، یہ سب جہنمی بننے والے ہیں۔ تو میرے پیاروں جو نبی کرے بولو وہ کرنا، جسے نبی روکے اس سے رکنا۔ ایک بات آپ کو بتا کر میں نتیجے پر آ جاؤں، میرے پیاروں ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ جلدی 40 پر ختم کرنا جی 35 پہ کرنا، جلدی سے ہم ختم کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، بولو نا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرے، ساتھ میں حضرت عمر بھی، بولو ساتھ میں کون حضرت؟ اچھا ہمارے نبی اٹھ کے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے نبی کو سمجھو جس طرف چلنا ہے تو ہمارے نبی بھی اٹھ پڑے، حضرت عمر بھی اٹھ پڑے، ہمارے نبی کا سفر ہو رہا، سامنے کوئی ایک اور شخص وہ بھی اٹھ کے جا رہا، بولو وہ بھی اٹھ پہ، حالانکہ وہ جو سامنے جا رہا اس کا راستہ بولو الگ، اور ہمارے نبی کا راستہ بالکل راستے دونوں کے الگ الگ، وہ آدمی کا راستہ الگ ہے، لیکن وہ جو اٹھ کے جا رہے ہیں نا وہ بالکل ایسے لگتے کوئی آخری درجے کا دیہاتی بدو عربی، پگڑی بھی ایسی، مطلب وہ جنگل کے رہنے والے، وہ کس کے رہنے والے؟ تو ہمارے نبی پاک کا راستہ حضرت دوسری طرف تھا اور حضرت عمر کا راستہ بھی دوسری طرف تھا، لیکن ہمارے نبی کی نظر پڑی تو کہا عمر ان کو عمر دیکھو ان کو دیکھو، تو حضرت عمر نے کہا ہاں میں دیکھا، اور حضرت عمر نے ساتھی یہ بھی کہہ دیا وہ تو دیہاتی ہے، بدو ہے، عربی ہے، وہ اپنے کام سے جا رہے، وہ جنگل کے رہنے والے۔ ہمارے نبی نے کہا یہ سب مت پوچھو کہ وہ کیا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو جا کے کلمے کی دعوت دے دو، بولو لا الہ
آپس میں جا کر ان کو کرنے کی دعوت دے دو لا الہ. تو حضرت عمر نے کہا لا لا اللہ سے وہ جنگل کا رہنے والا دیہاتی ہے, یہ لوگ کچھ ایسے بھی تھوکتے ہیں, یہ لوگ کو مارتے ہیں, بےہودہ باتیں کرتے ہیں, گھر جاتے ہیں, ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو سے کہا عمر تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا, تجھے دیہاتی نظر آیا, کاش میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا, مجھے تو میرا امتی نظر آیا, مجھے تو میرا امتی. اور ہمارے نبی نے کہا نہیں کرے ہمارا راستہ ادھر ہے, لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے وہاں جائیں گے. حضرت عمر اور اللہ کے رسول گئے, جا کر وہ دیہاتی کو روک دیا. بولے دیہاتی کو, تو دیہاتی کو دیہاتی جگہ کا رہنے والا, ان کے اندر کوئی ڈسپلن ادب رسپیکٹ کچھ نہیں ہے. غصے میں کہا کون؟ ہمارے نبی نے کہا غصے میں مت بولو, میں محمد ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور جبرائیل میرے پاس آ کے قرآن مجھ پر آتا ہے, تم ایمان قبول کر لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تم ہمیشہ جنت میں جاؤ گے. ہمارے نبی نے جو دعوت دی نا وہ دیہاتی کو اتنا غصہ آیا, اتنا غصہ, وہ تو جنت کا رہنے والا, کوئی ڈسپلن نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, اتنا غصہ آیا. غصے میں کہا محمد ہٹ جاؤ, وہ تو اچھا ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں ورنہ قتل کر دیتا. تو کون فاصلے کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. یعنی آپ بولے تو اس کے دو ٹکڑے کر دو بیچ میں. ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا محل لگیا عمر, عمر کچھ بیچ میں بولنا نہیں. تو پھر ہمارے نبی نے دعوت دینا شروع کر دی کہ کلمہ پڑھ لو. تو وہ جو دیہاتی تھا, آپ سننا میں بہت جلدی بتا رہا ہوں, وہ جو دیہاتی تھا نا اس کے پاس ایک کھیلا تھا. بولو کیا تھا؟ کھیلا. اس میں مرا ہوا جانور تھا. وہ دیہاتی نے خود شکار کیا تھا, شکار کر کے وہ زمانے کا بے دھندا سمجھا کوئی ٹھیلا ہوگا, اس میں وہ مرا ہوا جانور تھا. وہ دیہاتی نے اونٹ سے اترا اور وہ ٹھیلے کو ٹھیلا اس کو زمین سے پٹکا اور کہا آپ محمد ہے, آپ اللہ کے نبی ہے, آپ پیغمبر ہے. ہمارے نبی نے کہا میں ہوں, اس کو زندہ کرو, اس کو زندہ کرو. وہ ٹھیلا ایک تمہارے لیے کیسا ٹھیلا اور اس کے اندر وہ مرا ہوا جانور, کہا اس کو زندہ کرو. ہمارے نبی جیسا بتاؤ, ہمارے نبی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے آئے, لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے پوچھا زندہ ہو جائے گا ایمان قبول کرو گے؟ کہا کر لوں گا قبول. بس میرے پیار بول دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک, بولو کیا, حدیث میں لکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک اس کھیلے کی طرف کر دی. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. ارے میرے پیارے بھائی وہ کھیلا کھلا, بولو کھیلا کھلا, اور وہ جانور نکلا اس طرح صاف اور ستھرا نکلا کہ زندہ نکلا, اور بدن پہ کوئی خون کا ٹھپا اور نشان بھی نظر نہیں آتا تھا. بس جیسے وہ جانور باہر نکلا اور بدن پہ کوئی دھبا کھوتے تو وہ جو دیہاتی تھا وہ زور سے چلا پڑا, ارے میں نے تو اس کو مار ڈالا تھا, ارے میں نے تو شکار کیا تھا, ارے پورے خون سے لپٹا ہوا تھا, اس کے بدن پہ تو خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا. ہمارے نبی نے اس دیہاتی سے کہا اب کچھ نہیں بولنا, اب تو یہ میرے سے بات نہیں کرے گا. ارے بولو نا سبحان اللہ, کون بات کرے گا؟ نہیں بولو, کوئی ساتھ میں بولو کون بات کرے گا؟ یہ جانور مجھ سے بات کرے گا. اور ہمارے نبی نے پہلا سوال وہ جانور کو پوچھا, پہلا سوال ہمارے نبی نے پوچھا من اللہ, بتا اللہ کون ہے. جانور کو پوچھا بتا اللہ, اور وہ جانور نے جو جواب دیا نا ہم نے بھی کبھی سوچا نہیں. ہم کو بھی کوئی پوچھا اللہ کو, ہم بولے اللہ بہت بڑا معبود ہے, ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اللہ ہمارا بہت بڑا ہے, ہم کو کھلاتا ہے نا. وہ جانور نے جو جواب دیا, ہمارے نبی نے پوچھا بتا اللہ کون ہے, اس جانور نے کیا جواب دیا, الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ. وہ جانور نے جواب دیا اللہ وہ اللہ ہے, سبحان اللہ بولتے رہو, اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے, بولے سبحان اللہ, جس کا کنٹرول ساتوں زمینوں پر ہے, جس نے سمندر میں بھی راستے بنا دیا ہے, اللہ وہ ہے جو جنت میں اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیتا ہے. حضرت عمر بھی وہ دیہاتی تھے, سب حیران. جانور نے جواب دیا, وہ دیہاتی آگے بڑھے. ہمارے نبی نے کہا رکو, ابھی تو ایک ہی سوال ہوا, دوسرا سوال باقی ہے. ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا من اعلیٰ, من کیا ترجمہ, میں کون, میں کون ہوں, من اعلیٰ میں کون ہوں. پھر وہ جانور نے جو جواب دیا, اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے, سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. ہمارے نبی نے پوچھا من اعلیٰ, بتا میں کون ہوں. وہ جانور نے کیا جواب دیا, پہلا جملہ انت رحمت للعالمین. اس جانور نے کہا اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے.
پوری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. دوسرا جواب انت سید المرسلین. نہ جانے اللہ نے کتنے انبیاء کو بھیجے, اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. اتنی بات ضرور ہے, سارے پیغمبروں کا, سارے نبیوں کا امام اللہ نے آپ کو بنا کر بھیجا ہے. اور تیسرا اور چوتھا جملہ سننا, وہ جانور کہتا ہے قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. وہ جانور کہتا ہے سنو, وہ جانور اپنی زبان سے کہتا, کہلوانے والا کون؟ وہ جانور اپنی زبان سے کہتا کامیاب ہو گیا, دنیا آخرت میں کامیاب ہو گیا. من زکا محمدا, جس نے مصطفیٰ کا دامن تھام لیا. وقد خاب من دسا محمدا, اور برباد ہو گیا, دنیا میں بھی برباد, آخرت میں بھی برباد, جس نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑ دیا. میرے پیارو, وہی بات, وہ حوض کوثر والی بات اور یہ والی بات, دونوں کو جوڑو تو نتیجہ یہی نکلے گا, ہمارے نبی جو کرنے کو کہے اس کے لیے کون کون تیار ہو رہا. بھائی بات ختم کرنے کا وقت ہے, بولو ساتھ میں بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. بات سے پہلا کام شروع کریں, نہیں بولو شروع کریں تو شروع کریں پہلا کام. ایک بات میرے پیاروں میں بتاؤ, دو کام شروع کرو. آج ہم لوگوں کو سب کو ٹینشن کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ٹینشن سب سے بڑا کیا ہے, کوئی ہمارا بگاڑے گا. بولو کوئی ہمارا بگاڑے گا, کوئی ہمارا نقصان. جس کو کہ کوئی کی ٹینشن نہیں, یہ میرا بگاڑے گا, یہ میرا نقصان کرے گا, یہ میری برائی کرے گا. اور یہ دنیا کرتی ہے سب لوگ. میں صحیح کہتا ہوں, جتنا ہم کو غیروں سے نقصان نہیں پہنچا اتنا زیادہ ہم کو اپنوں سے نقصان پہنچا ہے. اگر ہم کو سب کے غیروں کے نقصان سے بچنا ہو, بلکہ کسی کے بھی نقصان سے بچنا ہو, پہلا کام یہ کرو, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو. کریں گے بولے انشاءاللہ. میں جلدی ایک واقعہ بتاؤں آپ کو بڑا عجب لگے گا. آپ کو معلوم ہے نا قرآن میں سورت آئی ہو, سب کو معلوم ہے, پڑھو نا تبت یدا ابی لہب, جس نے اللہ نے فرمایا ابو لہب برباد. بولو ابو لہب, کہتے ابو لہب کے لیے بددعا, اور کرنے والا کون؟ بھائی تبت یدا اتارنے والے کون؟ اللہ. اللہ فرماتے تبت یدا ابی لہب وتب, یعنی ابو لہب برباد ہو گیا. اور صرف ابو لہب کی ہوتی بیوی بھی برباد ہو گئی. کہ آپ تبت یدا پڑھو گے نا تو آخر میں آتا ہے وامرأۃ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد, یعنی اللہ نے کہا ابو لہب بھی برباد ہو گیا اور اس کی بیوی بھی برباد. اب جب یہ سورت اتری نا تو ابو لہب کی بیوی بہت غصے سے آ گئی. تو اوپر والا کہتا ہے, قرآن میں آتا ہے, آج محمد سب کو کہتے کہ ابو لہب یعنی میرا شوہر برباد ہو گیا, اور میرے بارے میں بھی کہتے کہ میں بھی برباد ہو گئی. تو اس کی بیوی بڑی خطرناک تھی, اس نے اتنا بڑا پتھر اٹھایا. کیا اٹھایا؟ پتھر اٹھایا, اور کام میں جا کے محمد کے سر کو کچل ڈالوں گی, پیدا کرنے والے کی قسم, میں یہ پتھر اٹھاؤں گی اور محمد کے سر کو کچل دوں گی. اب ہمارے نبی گلی کے کنارے کھڑے, اور گلی کے کنارے کھڑے, اب بازو میں حضرت ابو بکر ہے, بولے بازو میں حضرت, اور وہ عورت آ رہی ہے, تیسری عورت ابو لہب کی بیوی, اور کیا لے کر آ رہی ہے؟ بڑا پتھر, بڑی چٹان, بڑی محنت سے اٹھائیے, اور کہا جاؤں گی اور محمد کے سر کو ناؤ ملا کچل ڈالوں گی. وہ آ رہی ہے. اب حضرت ابو بکر نے جب دیکھا نا تو کہا اللہ کے رسول آپ کہیں آپ یہاں سے ہٹ جاؤ, کیونکہ وہ بہت خطرناک عورت ہے اور بڑے پتھر لے کے آ رہی ہے, اور وہ آپ کو کچلنے کے بعد آ رہی ہے, اور وہ زور زور سے کٹنے کھا رہی ہے. آپ ذرا کنارے ہٹ جاؤ, یا آپ کہیں اور گلی میں چلے جاؤ, اس لیے بہت غصے میں اور بہت بدزبان عورت ہے اور آخری درجے کی کمینی عورت ہے, یہ عزت کا خیال نہیں رکھے گی, آپ کہیں اور چلے جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا وہ دیکھے گی تو مجھے مارے گی. ارے وہ دیکھے گی مجھے تو مارے گی. تو کہا حضرت ابو بکر نے دیکھے گی نہیں مطلب کیا, میں ادھر ہوں آپ ادھر ہوں, آنے تو دو. تو صحیح میں وہ عورت آئی اور ابو بکر کو پوچھی محمد کا, حالانکہ ہمارے نبی کا, ابو بکر کو پوچھی محمد کا, اور ابو بکر جیسے سچا آدمی کون ہوگا, کل یہی تو ہے. کیا جواب دیا؟ یہی تو ہے. تم بھی جھوٹ بولتے ہو. جھوٹ تو نہیں بولتا, یہی ہے محمد. تو اصل میں وہ عورت تھک گئی, پتھر کو پھینکا, کہا چلو آپ چھوڑ دیتی ہو, آئندہ ملیں گے تو میں بہت ماروں گی, یہ بول کر وہ عورت چلی گئی. وہ عورت سے چلی گئی. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں نبی, آپ میرے باتھ روم میں کھڑے ہو اور وہ پوچھتی کہ کہاں ہو اور آپ بھی نظر نہیں آئے. ہمارے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی اور اس کے دشمن کے درمیان میں پردہ کھڑا کر دیتا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا صرف میرے واسطے نہیں, میرا کوئی بھی امتی قرآن کا پابند ہوگا, کوئی بھی دشمن اس کو نقصان, بولو ساتھ میں بولو, کوئی بھی دشمن یا اپنا اس کو نقصان پہنچا. اور یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, وہ عجیب واقعہ ہے نا, یہ قرآن میں لکھا ہے.
بولو کہاں سے لکھا ہے؟ قرآن سے 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن کو کیا پڑھنے کا؟ انہوں نے ساتھ میں کیا پڑھنا؟ موبائل میں کہ موبائل کی دھن میں بچ جاؤ میرے پیارو، ساتھ میں بولو وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجابا مستورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی آپ یا میرا کوئی بھی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، اس کے اور دشمن کے درمیان میں اللہ ایک بہت بڑا پردہ کھڑا کر دیں گے۔ تو میرے پیاروں بتاؤ بھائی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ؟ میرے ساتھ لے بولو تو اچھا لگے گا۔ قرآن پڑھیں گے ہماری سب جگہ کی حفاظت ہوگی، اور اس وقت حفاظت کی ضرورت ہے، اور حفاظت کے لیے سب سے بڑی چیز مولانا امام سے باقی سے یہ سوال ہے، قرآن تو دور کی بات ہے، وہ موبائل نہیں چھوڑتے، اور ابھی مان لیے موبائل پہ کوئی گیم نکلی جس میں 8-10 کو ساتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر کیا کرے گا مان لیے بندوق سے اڑائے گا اور وہی گھر میں بیٹھے سیکھ دیا میں گیا ہے تیرے سے بڑا پاگلا کون ہوگا؟ گیم کے اندر بٹن دباتا ہے، بندوق کی گولی چلتی ہے، کس کو لگتی ہے وہ نہیں معلوم ہے، اور گھر میں دوڑتے بولے گا میں جیت گیا، اس سے بڑا پاگلا کون ہوگا؟ اور اس کا نقصان کیا ہوا معلوم ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھر میں نہیں کھیلتے، اور باہر نکل کے فساد، لڑائی جھگڑا، یہ یار گیم میں چلے گا، اور معلوم ہے کسی پوائنٹ 200-400 پوائنٹ ملے گی، اور 200-400 کی لاشیں گیم کے اندر گرا دے گا، باہر نکلے گا تو ایسا اکڑتا ہوا نکلے گا، حالانکہ اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے موبائل جو ہے نا میرے دوستوں اب خطرہ لگتا ہے، اگر کہ کوئی بھی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن آپ غور کرو تو خطرہ لگتا ہے کوئی مفتی حلال بولے کہ حرام بولے، لیکن یہ موت کے وقت ہم سے کلمے کو چھین لے گا۔ اس لیے میرے پیاروں موبائل کو ضرورت کے لیے استعمال کرو۔ قرآن پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے قرآن؟ اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، 2 کام کرنا، قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نمبر 2 پورا مجمع بولے ہمارے نبی جو کہیں گے روکیں گے۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز اگر قرآن پڑھنا ہے تو دوسری چیزیں 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ میرے کو بہت شرم آتی بولتے ہوئے کہ یہ مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آج فجر اور اب اثر پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے وہ نہیں معلوم، یعنی جمعہ پڑھنے آئے، جمعہ پڑھنے آئے۔ میرے پیاروں یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، اور اس کو دھوکہ دیتا اس لیے میں تو بہت کھل کے بولتا ہوں، آج لوگ بزنس کرتے نا، ہاں آج کو اگر ہم کو سورج کا کوئی بڑا آدمی ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ بزنس کریں، چھوٹے آدمی تو چھوٹا آدمی بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہے ماشاء اللہ، اور اس کی تو بہت پہنچ ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کے ساتھ ہم کو کام کرنا چاہیے۔ نہ میرے پیارو، حضرت عمر کی بات پہ عمل کرو۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کسی کے ساتھ بھی بزنس کرنا ہو، پیسہ انویسٹ کرنا ہو، پہلے یہ دیکھو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کاروبار کرو، نہیں پڑھتا ہے تو مت کرنا، اس لیے کہ جو اللہ رسول کو دھوکہ دیتا ہوگا وہ تجھے کبھی بھی دھوکہ دے دے گا۔ اس لیے میرے پیاروں سب لوگ ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو۔ بالکل آخری والی بات میں آپ کو کہتا ہوں، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ایمان اٹھے گا۔ آخری بات سنو، ہر نمازی جنتی ہے، بولو ہر نمازی، اور بے نمازی بولو جہنمی نہیں ہوتا۔ تو ایک بات اور تھی، ہمارے نبی نے کیسے کیسے روتے روتے کہا ہوگا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑا، ابو جہل کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان، یعنی جو جہنم میں ابو جہل جائے گا یہ امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ اللہ دین اور آپ کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔ 2 اعلان کرنے، ایک تو ہمارے بھاگر کی جو جومی جامع مسجد ہے، پرانی جامع مسجد ہے، تو کچھ گھر ہیں جو گھر کو کسی طریقے سے بھی جو کرایہ دار ہے ان سے لینا ہے اور لے کر مسجد کو دینا ہے۔ میرے دوستوں بہت ٹینشن والا معاملہ ہے کہ ہمارے بھاگر کی جو پرانی جامع مسجد ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا، تو وہاں بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے میرے پیاروں۔ اس لیے کہ وہ جو کرایہ دار کو پیسہ دے خالی ہو تو مسجد کو جگہ ملے، اور ابھی اتنا خراب حال ہے کہ غیروں کے سارے رسم و رواج جو ہوتے ہیں وہ مسجد کے آنگن میں ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سے اللہ کے گھر کو بچانا ہے، اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے، اللہ کے گھر کو جاندار اور شاندار بنانا ہے۔ تو یہاں وہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ باہر رومال لے کر کھڑے ہوں گے میرے پیاروں، جتنا بھی ہو، اس لیے ان کو 80 لاکھ کی ضرورت ہے، جس میں الحمدللہ بولو الحمدللہ 60 لاکھ جمع ہو گئے، 20 لاکھ کی اور ضرورت ہے۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے، کچرا کچرا دریا سبر، تھوڑا تھوڑا دیں گے، دریا تیار ہو جائے گا۔ اور میرے دوستوں یہ مسجد کی حفاظت ہوگی نا، قسم اللہ کی، اللہ ہمارے اور ہمارے پورے خاندانوں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔